بلند آواز سے اور دل میں یہ دعا مانگو، اللہ داتا صاحب کے صدقے ہمیں بھی حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ جس نے حضور کو نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بات سمجھ آئیے؟ جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں آج سکھ میں تیرا دی بدیری، آج سکھ میں تیرا دی بدیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، اج سکھ میں تیرا دے کیوں دلڑی اداس گنیری، اج سکھ میں تیرا دے، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھت رب دے شانہ کھا، سچ آکھت رب دے شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سچ آکھت رب دے شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کاما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخی اکھی کتھے جاڑیاں، اج سکھ میں تیرا دے بدیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شانی، متھے چمکتے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مسے تانی، کالی زلف تے اکھ مسے تانی، مخموری اکھیں مدبریاں، اج سکھ میں تیرا دی بدیری۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار ملک شام زیارت کے لیے حاضر ہوا اور سرانے کی طرح بیٹھا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی۔ میں نے نیند کے عالم میں کیا دیکھا؟ امام الانبیاء حضرت حسنین کریمین کے نانا جان میری خواب میں تشریف لے آئے۔ میں نے حضور کو دیکھا، جامی کہنے لگا چسوئے من گزر آری، منی مسکیز ناداری، فدائے نقش لالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو جب خواب میں دیکھا، ایک بچہ جو ہے وہ آپ کی گود میں کھیل رہا تھا اور آپ اس سے بڑا پیار فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ نوجوان یہ بچہ کون ہے جسے آپ اتنا پیار فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا دادا اے علی اجمیری، اے میری اولاد سن لو، تو نے جس کا مقلد بننا ہے یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے امام اعظم کی زیارت ان کا بچپنا تھا حضور کی گود میں کی ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کے مقلدین میں دادا علی اجمیری کا نام ہے، خواجہ اجمیری کا نام ہے، اور بڑے بڑے فقراء نے اس بات کو بڑا اپنے لیے فخر سمجھا کہ ہم حنفی ہیں، اور میرے مرشد نے تو ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھوایا ہے۔ آج کل تو بڑے لقب ہے نا ہر طرح کے، یہ فلانا یہ ٹمکانا ہے، نہیں، ان سے کسی نے پوچھا نام کیا ہے، فرمایا کرم حسین حنفی القادری، حنفی بھی ہوں قادری بھی ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو طریقہ کار ہے اس پر میں رہتا ہوں، وہ میرے امام ہے، میں ان کا مقلد ہوں، اور طریقت کے لحاظ سے میں غوث اعظم کا غلام قادری ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم تعارف پیش کر رہے ہیں، تو تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب میں دادا صاحب کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، کیونکہ جو مادر ذات ولی اللہ ہوتے ہیں ان کو دنیا اچھی لگتی، وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، جنگلوں کی طرف جاتے ہیں جہاں کوئی بھی انہیں نہ دیکھے نہ پہچانے، اور نہ ہی وہ مریدوں کی فہرست بنواتے ہیں، جس طرح کہ آج کل کے پیر 2 نمبر بناتے ہیں، رجسٹر رکھا ہوتا ہے کتنے مرید بنے گی اس کا بھی نام لکھیں، کتنے لوگوں نے آج بیعت کی یہ سب کے نام لکھیں، پھر ان کے ٹیلی فون نمبر بھی لے لیں، ان کے گھروں تک ہم جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ خط و کتابت بھی رہنی چاہیے، شرینی آ رہی کہ نہیں آ رہی، جڑا زیادہ پیسے دینا اس کو زیادہ خیال رکھا جائے، جڑے کٹ دینا اس کو دھکے مارے جان، ہے یا نہیں؟ اور بولو نہیں رہا، ہاں جی، وہ اندر جا کے مل بھی نہیں سکتا حضرت صاحب، اے وہ فقیر سن جنا جنگلاں چلے گئے، تے کرامت ظاہر ہونے کی کوئی گل بھی آئی نا تے اپنے والے پاسے منسوخ نہیں کرنے سن۔ اگر ان سے کوئی ایسی بات جو ہے جو سامنے والے کو عاجز کر دے، ظاہر ہو جائے نا کرامت، کیونکہ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت ہوتا ہے، تو وہ نہیں بیان کرتے کہ میری وجہ سے اس کی ہاں اولاد ہوئی ہے، یا میں نے یہ دعا کی تو یہ ہو گیا، نہیں۔ حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور پیر بہل شاہ کے صاحبزادے ہیں، یہ 65 کی جنگ میں، غالباً 65 کی جنگ ہے، اس میں کیونکہ مدینہ پاک سے اولیاء کی ڈپٹیاں لگیں، کچھ محاذوں پر جا کر ڈپٹیاں دیں، تو ان میں بابو جی سرکار بھی تھے، انہوں نے بھی ایک محاذ کے اوپر کشمیر کے اندر ڈپٹی کی، جب بھی ادھر سے گولا آتا تو وہ ہاتھوں میں پکڑ کر دریا میں پھینکتے تھے۔ میں پکیاں ٹھکیاں گلا ممبر دے بیٹھ کے کرنا، اپنے بگانے سارے سن رہے ہیں، ادھر سنو، تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، گولا پکڑا تے سن دیتا، جڑا اس چھامنی کا اس جگہ کا یونٹ کا کرنل تھا نا، اس نے پہچان لیا، اتنے دنوں سے آپ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، آپ رات کو آواز دیتے تھے سو جاؤ، میں سنی حفاظت کرنی، ادھروں گولے اسنے سن، آپ چپ چپ کے جڑا میں پانی سوٹ دینے سن۔ کرنل نے بل آ کر واسطہ دے کے پوچھ لیا تسی ہے کون ہو؟ فرمایا میں مہر علی شاہ نہ پتر ہاں، ڈیوٹی مدینے تو لگی ہے، پاکستان میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکنا، دشمن جتنے سن لو، پاکستان کی پے نل بھی کوئی نہیں چھیڑ سکنا، پتر لگنے ساڑھے سارے، سمجھا کہ نہیں یہ پاکستان اولیاء کا ہے۔ اسلام آباد نے سرے نوتے بری سرکار بیٹھے ہیں، بری سرکار نے بڑھانے لال اسلام آباد بنا، پتر لگنے ہو سارے انڈیا نے میرے، پاکستان نے پاس جڑا اک چاسی آپ کٹ کے رکھتے سن، ہیں جی پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہاں جی، تو سنہ ملک ہے تو تسی ہے وہ، اسی ہر اس بندے کی مذمت کرنے ہیں جڑا ملک میں بارے غلط سوچنا، کیوں اس ملک حاصل کرنے ہستے دیاں بہنا اپنی استا لٹائیاں، لکھاں دی تعداد لوگ ذبح ہوئے، سکھاں ذبح کیتے مسلمان، ہندوؤں جڑا انہوں نے بالکل تندورے میں چلا دیتا، تسی پڑھو تاریخ اسلام تو انہوں پتہ نہیں، اس پاکستان میں سے پیر جماعت علی شاہ جڑا جا کے قید کٹی، سعوداں پیر مہر علی شاہ سرکار، پڑھو نا لوگوں کو پتہ لگے، اس راسہ نے بزرگ فرمانے ہیں
اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان، اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان، اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان، یہ اولیاء کا فیضان ہے۔ اتنے غازی عبداللہ شاہ بیٹھے ہیں، لاہور دادا جی ویری بیٹھے ہیں، وہ کہنا سی کیسا جی لاہور ناشتہ کرنا، دادا صاحب فرمایا بڑے بڑے ملانگوں ساڑھے کو عزیز پٹھی بھی ہے۔ ہاں جی، جس بھی فوجیاں نے شہیدان نے جڑے شہید ہوئے ہیں فوجی، ان کی تصویروں کی برہمتی کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسد پہلی تقریر ریکارڈ کرا چھوڑی، موجود ہے، پہلی موجود ہے میری، جس دن انہیں کام کیتا سی۔ جیڑی اب یہ ایجنسیاں پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ اترو پاکستان ہے تو تسی کار اپنا اسی تو تسی رہ سو نا، اس واسطے اپنا بچہ پاکستان کی عظمت تے شان دسو۔ ہاں جی، اسی پاکستان کی عظمت اور اس کی سرحدوں کی حفاظت جس نے بھی کی ہے، جس حالت میں وہ شہید ہوا ہے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ موضوع ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ان کی برکت سے آپ باتیں سن رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، جنگل میں چلے گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ رات کو حضور نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا نعمان جی یا رسول اللہ، اللہ میری سنت زندہ کرو، گوشی نشینی تیرا کام نہیں، سنت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور عظمت قرآن کے خلاف جو کام ہو رہا ہے وہاں اس طوفان کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ علم تو نے کیوں حاصل کیا ہے؟ جس طرح حضور غوث پاک، آپ کے والدین نے آپ کو بیل دیا کہ آپ جائیں، تو بیل لے کر آپ جب زمین میں گئے تو بیل کے پیچھے کھڑے ہوئے، تو بیل نے پیچھے منہ کر کے کہا عبدالقادر تم اس لیے تو نہیں آئے ہو کہ زمین میں کام کرو گے، جاؤ دین حاصل کرو۔ 18 سال کی عمر میں آپ درس نظامی حاصل کرنے گئے، 40 سال غوث پاک نے ایک مسلح پہ بیٹھ کر حدیث اور قرآن پڑھایا ہے۔ اور آج کل نے 2 نمبر پیران سے دعا منگنی نہیں آنی، اور تسی جا کے دینے بھی انہاں ہی ہو۔ بہو پہنچے حضرت صاحب، میں آگا قبض ہو جاوے نہ نہیں ٹھیک نہیں ہونی، بہو پہنچے ہیں، کچھ خدا نہ خوف کیتا کرو، پیرہ نہ پیر دستگیر ہو پیرے، 40 سال ایک مسلح پہ بیٹھ کر قرآن بھی پڑھایا، حدیث بھی پڑھائی، اور آپ کا جب خطاب شروع ہوتا تھا 70,000 لوگ تقریر سننے آتے تھے، 4,000 مولوی کتابیں قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے آپ کی تقریر لکھنے کے لیے۔ اسی اس پیر مننے ہیں، اسے نہ مننے ہیں جڑا نال کرائے تے مولوی بھی رکھا ہوئے تے پیر صاحب آپ دعا نہ آنی ہوئے۔ بہو پہنچے جی کتے لڑانے، بہو حضرت صاحب پہنچے کتے لڑانے کڑے، کتے لڑانا یزید کا کام ہے، پیرہ کا کام نہیں، اور کوئی سمجھ آئی جو ہے۔ انہاں بھی تکو پاکستان لٹ کے کھا گئے، انہاں نے اقتصاب بھی ہونا چاہیے، حکومت پاکستان انہاں نے بھی ذرانا، یہ 2 نمبر جتنے ہی بڑھیں، یہ چھو چھو کرنے والے، پہلے دین سکھو، قرآن پڑھو، تو قرآن آنے نہیں، جنے بڑے ہو تسی، مو نمت تھا دے جن پاڑوں کا تھا، اصل نے جنے حضرت صاحب پہنچے، میں کہا جی، میں کہا پڑھے کتنے نے، جنے ہم مدینے زیادہ پڑھ لیں، کتنے پڑھ لیں؟ ہاں وہ تھے نہیں ہونے، زیادہ تھے ہونے، کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور تھے اپریشن کرنے سے گال میں نے دبا کے چاہے لیکن ٹائم نہیں، اگلے جمعے سے کیوں کہ میں اللہ نے فضل ڈالنا اس کربلا نے سیدنی اولاد جو اس پھر بچے دے دیتے دین بچان ہستے، یہ پھر 2 نمبر پیر بھی اسے پتر لگ لیں، ہاں یہ بھی پھر میں دسا اساں پھر جس وجہ یسکر یاد آنا نا، پھر یاد اکبر کی جوانی دین بچانے ہستے،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ولی بھی ہے عالم بھی ہے. داتا صاحب عالم بھی ولی بھی. میر علی شاہ پھر جس طوفان نمو موڑا اس نے مولوی کوئی نہیں سن, بڑے بڑے ملا ہیں, لیکن حضور نے جس بندے خواب میں جا کے حکم دیتا کہ دیانی پیدا ہو گیا, اس کانے جواب دے نہیں, اس جڑے میر علی شاہ نے نہیں. اس واسطے یہ 2 نمبر جڑے چمچے خرچے بڑے ہیں نا, انہاں کو جان چھڑاؤ جی. اصل دین ہے بدنام کرنے, گھٹ گھٹ پیتی نہ نیتی نہ کدے قضا کیتی ہے جی, ہوش ہی نہیں رہنا نے. درود پاک پڑھو. حضور خواب میں آ گئے, امام اعظم نے فرمایا چلا کشیاں چھوڑ, میرے دین نال ظلم ہو رہی, میرے دین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اٹھو, تو نے دین پڑھا ہوا ہے, باہر نکلو, طوفانوں کا منہ موڑو, اٹھو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی کو ترک کر دیا, اور رسول اللہ کے حکم کے سننے کے بعد احیاء سنت اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. امام اعظم نے ہزاروں مسائل جمع کیے. امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر اور امام حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے بے شمار ائمہ محدثین پیدا کیے, بلکہ جتنے ائمہ کرام اور محدثین الزام ہوئے ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں سے اور آپ کے شاگردوں کے شاگرد پوری دنیا میں موجود ہیں. اور یہ حنفی مسلک پھر پھیلتا چلتا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شان حاصل ہے. پیچھے آپ سن کے آئیں کہ آپ کا حدیث میں ذکر ہے, جس نے شروع سے تقریر سنی اسے پتا ہے. پھر آپ نے دادا صاحب کے حوالے سے بھی امام اعظم کا ذکر سنا. امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک اور بہت بڑی شان حاصل تھی, یہ اور کسی امام کی شان میں اتنی یہ روایت نہیں آئی. امام اعظم وہ ہستی ہے جن کو نبی پاک کے خاندان میں سے 9 اماموں نے علم عطا کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے جن سے علم دین اور حدیث حاصل کی ہے, جنہوں نے حدیث اپنے والد سے لی, ان کے والد نے ان کے والد سے لی, ان کے والد نے پھر ان کے والد سے لی. ابھی میں نام بتا رہا ہوں. تو وہ 12 اماموں میں سے 5ویں امام ہیں جن کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا امام اعظم سے آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آپ نے کہا 2 سال. کتنے؟ 2 سال. بولو 2 سال. اس نے کہا حضرت آپ ہوش و حواس میں ہیں؟ فرمایا جی میں ہوش و حواس میں ہوں. اس نے کہا آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ فرمایا 2 سال. اسے کہا سمجھ نہیں آئی. فرمایا ویسے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح تو 59-60 سال بنتی ہے, لیکن وہ کسی کام کی نہیں. 2 سال عمر ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا 2 سال میں امام محمد باقر جعفر کے جوڑے سیدھے کرتا رہا. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. شیعہ بھی سن لو آج, اور تسا بھی جڑانا آج میں فرق کر کے دے دے میں امام اعظم کون ہے. 2 سال. فرمایا میں ہلاک ہو جاتا اگر میں ان کے قدموں میں نہ ہوتا اور میرا علم مجھے تباہ کر دیتا. پتہ چلا علم بھی وہی فائدہ نہ ہونا جسے علی علی ہو رہا ہے. نعرہ حیدری. علم بھی بندے کھا جانا نے. بڑے بڑے دان تکے نے جڑے گستاخیاں کرنے, بڑے بڑے دان شتر نما ہیں جی, اپنی آکڑ چ رہنے. حضور کی بیٹی نے خطاب کیا نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تباہ برباد کرے تیرے جان لینے.
اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے میں تے اسی وقت دا کوڈ کرنا جڑا انہاں نے خدمت وچ گزر گیا. کئی ولیاں نے لکھا اپنی کتاباں جیسا نہ وہ ٹائم چنگا جدوں نے اپنے محبوب دی بارگاہ وچ پہنچے. پہلے امام ان کے امام باقر ہیں جن سے آپ نے حدیث قرآن حاصل کیا, اور امام باقر نے حاصل کیا زین العابدین علیہ السلام اپنے والد سے. یہ کربلا سے بچا ہوا ایک اکیلا سید ہے, ان سے انہوں نے حاصل کیا اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام سے, اور انہوں نے حاصل کیا مولا علی سے, علی نے حاصل کیا نبی سے. نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک استاد ہوئے امام باقر. پھر امام باقر کے بیٹے جن کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, جنہوں نے نانے کنڈے تسی کھانے ہو, ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. حضرت امام زین العابدین کے بڑے بیٹے حضرت امام زید علیہ السلام, ان سے بھی آپ نے حدیث حاصل کی. اور آپ نے حضرت عبداللہ بن حسن امام حسن کے بیٹے سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. اور حضرت عبداللہ بن حسن مسنہ سے آپ نے, جن سے گیلانی حضرات پیدا ہوئے جو غوث پاک کا خاندان ہے, اور انہوں نے پھر حضرت امام حسن المثلث بن حسن المجتبی حسن مسنہ کے ایک بیٹے, ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. جو سید آپ کے ہاتھے آتا رہے نا, آپ پہنچتے گئے ان کے پاس کہ خاندان کا علم ادھر عطا کرو. کوئی دسکی ہونے نے علم دینے, علم ہے ہی انہوں نے کارنی وراثت ہے. تو پھر آپ نے حضرت امام حسن بن زید, حضرت زید کے جو بیٹے حسن ہیں, ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. پھر آپ نے حضرت امام حسن بن محمد بن حنفیہ, مولا علی کے ایک بیٹے حنفیہ, ان کے بیٹے تھے محمد, ان سے بھی آپ نے دین اسلام حاصل کیا. اور ایک ہے حضرت امام جعفر بن تمام بن عباس, یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں, یہ ان کے خاندان سے, ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. یہ ہے امام حسن, حضرت امام اعظم ہے جن کا آج آپ تعارف سن رہے ہیں. اتنا بڑا تعارف ہے کہ 9 ائمہ جن میں امام بھی ہیں اور اس خاندان کے لوگ بھی ہیں, ان سے آپ نے قرآن اور حدیث حاصل کیا. اور حضور علیہ السلام کی حدیث جو آپ نے خطبے کے فوراً بعد سنی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین مشکل ہو جائے گا سیکھنا, دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا, دین کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں رہیں گی, اور اس وقت ظالم بادشاہ جنگل کا قانون ہوگا, کسی جگہ پہ بھی قرآن کی دین کی کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو پتا ہوگا. اس وقت اس دور میں اگر دین ثریا ستارے پر پہنچ گیا, جس طرح اس وقت ستارے تم سے بہت دور ہیں, ستاروں تک تم نہیں پہنچے, فرمایا اس وقت فارس کا ایک خاندان کا ایک لڑکا ثریا ستارے پر بھی اگر دین ہوا تو اسے حاصل کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے. یہ ہے امام اعظم جنہوں نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی, فقہ لکھی, فقہ کی کتابیں لکھی, آپ کو بتایا کہ آپ نے کیسے مسئلے حل کرنے ہیں. طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, بے شمار مسائل ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کے لیے آسان کر کے قرآن و حدیث میں سے آپ کے سامنے پیش کیے. آپ کی پہلی ملاقات امام باقر کے ساتھ جب ہوئی تو امام باقر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو میرے نانا جان کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے. پہلی ملاقات میں امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ فرمایا آپ تشریف رکھیں تاکہ میں بھی مؤدبانہ طریقے سے آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کچھ عرض کر سکوں. الفاظ سننا میں پڑھنا. میرے نزدیک آپ اسی طرح لہکے احترام ہیں جیسے آپ کے نانا جان جان رحمت صحابہ کی نظر میں تھے. اے سادات میں احترام, اے احترام. درس حدیث دے رہے ہیں, کھڑے ہو, پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہو.
حضور کیا ہے؟ فرمایا سامنے گھر سادات کا ہے، بچہ گیند کھیلتا ہے، وہ ادھر آتا ہے، میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ ادب ہے، ہمارے اماموں نے یہ سکھایا ہے، با ادب۔ فرمایا امام باقر سے کہ آپ تشریف فرماؤ، میرے لیے آپ اسی طرح آپ کی قدر ہے جس طرح صحابہ کی نظر میں حضور کی قدر ہے، ان کی اولاد ہیں آپ۔ پھر آپ نے کہا آپ فرمائیں۔ فرمایا آپ میرے نانا کی حدیثوں کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ فرمایا پھر یہ قیاس کیا چیز ہے؟ فقہ کے اندر ایک چیز ہے نا، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، ایک ہے اجماع، ایک ہے قیاس۔ چلو یہ علماء کی باتیں لیکن ریکارڈنگ میں آ گئی۔ قیاس یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کو حدیث شریف پر ترتیب دیتا ہوں، کہتا ہے آپ نے فرمایا حیضہ عورت پر نماز کی قضا ہونی چاہیے نہ کہ روزے کی، حالانکہ حدیث شریف پر عمل ہے کہ روزے کی قضا کرے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے یہاں کوئی قیاس نہیں کیا، جو حضور نے فرمایا وہی کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا انسان کے جسم سے وہ نکلنے والا مادہ زیادہ ناپاک ہے؟ امام باقر نے فرمایا زیادہ ناپاک پیشاب ہے، وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو پیشاب کے بعد غسل کرنا چاہیے نا، حالانکہ اس مادے کے بعد نکلنے کے بعد غسل ہوتا ہے۔ تو میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، قیاس نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلو چند بندوں کے لیے، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، چند بندوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو سمجھنے والے۔ وراثت کے بارے میں سوال ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ امام باقر نے فرمایا وراثت میں، انہوں نے فرمایا عورت کمزور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وراثت میں عورت کا حصہ کیا ہے؟ امام باقر مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دینا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے نانا جان کا حکم ہے، اگر میں نے حدیث کو بدل دیا ہوتا تو قیاس کے مطابق مرد کو 1 حصہ دیتا اور کمزور کو 2 حصے دیتا، تو میں اسی بات کو مانتا ہوں جو حضور بیان فرما گئے ہیں۔ اس وقت امام باقر علیہ السلام کھڑے ہوئے، امام اعظم کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تو اس لیے آپ فرماتے تھے کہ میرے بس وہ 2 سال ہیں جو ان کی خدمت میں گزرے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھا بھی سادات کے پاس اور ان کی حب بھی رکھی ہے۔ اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا نا، اس کے دور میں جب آواز بلند ہوئی تو سب سے پہلے فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا اس کے خلاف۔ تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا، روزانہ آپ کو 10 کوڑے مارے جاتے تھے، 110 کوڑے آپ کو لگے جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہادت ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو قید خانے سے نکال کر ایک کمرے میں بند کر کے اس کی اہر، اس کی ہوا بند کر کے آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ حب علی کے لیے۔ یہ بڑا موضوع ہے۔ آل بیت کے نام پر جو شہید ہوئے ہیں اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی نام ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا ہمارے امام کا، بندہ پروردگارم، امت آمد نبی، دوست دارے 4 یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ، مذہب حنفیہ، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مشرب ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں حنفی کر کے رکھے، حنفی کر کے مارے، اور اللہ ہمیں امام اعظم کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صفحہ درست فرما لے، سنت ادا فرما لے۔